السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اس سے پہلے یاد میں ہم نے پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کو دین اور اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ جس طرح عام شخص دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کو بڑی دولت اور بڑی چیزیں دے کے، اپنا بینک بیلنس دے کے جانا چاہتے ہیں، اس کی وصیتیں کر کے جاتا ہے، اسی طرح انبیاء اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی سمجھیں، جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی دولت سمجھیں، تو وہ ان کی اولاد کو پوری پوری مل جائیں۔ اس کے لیے وہ دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور آخری وقت میں ان کو وصیت بھی کر کے جاتے ہیں۔ انبیاء کے اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ جس طرح اپنی اولاد کی دنیاوی پرورش، ان کی دنیاوی آرام اور راحت کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان پر لازم ہے کہ اولاد کی عملی اخلاقی تربیت کریں، ان کو برے راستوں اور برے اعمال اور اخلاق سے ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارا تہتدوا۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تہتدوا تو راہ پالو گے۔ قل بل ملت، کہہ دے ہرگز نہیں، ملت ابراہیم، بلکہ ہم نے اختیار کیا ابراہیم کا دین یا ابراہیم کی راہ، حنیفہ جو ایک طرف کا تھا، یعنی ہم نے اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ایک طرف کا تھا۔ وما کان، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ قولوا آمنا، کہو، کہہ دو یا کہو، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، وما انزل، جو اس نے نازل کیا، الینا، ہماری طرف، اس پر ہم ایمان لائے، وما انزل، جو اس نے نازل کیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق پر، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو ملا موسیٰ کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا، جو ملا دوسرے پیغمبروں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور بے شک ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا، اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ یہود، یہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ، تو نصارہ نے یہ کہا کہ نصرانی ہو جاؤ، تو تم بھی رائے پالو گے، یعنی حق پر ہو جاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب میں یہ کہہ دیجئے، ہم تو یہودی یا نصرانی کبھی نہیں ہوں گے، بلکہ ملت ابراہیم، یعنی اسلام پر رہیں گے، جس میں کوئی کجی نہیں کہ، اور یہودیت اور نصرانیت جو ہے وہ ان کے دونوں کے مذہب منحرف ہونے کی، یعنی ان میں تحریف ہونے کے اور منسوخ ہو چکنے کے بعد اس میں کجی آ گئی ہے، یہ کمی پیشی آ گئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرک نہیں تھے۔ اب یہاں پہ آگے جو آیت ہے، قولوا آمنا باللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، جو اس نے نازل کیا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم، جو نازل کیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر، ان تمام انبیاء کے نام لے لیے۔ اب یہاں پہ کہا والاسباط، اولاد پر، اولاد یعقوب علیہ السلام کو قرآن کریم نے لفظ اسباط سے تعبیر کیا،
جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسبات یہ جمع ہے سبت کی، جس کے معنی قبیلہ یا جماعت کی ہیں۔ ان کو سبت کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ مصر میں گئے تو یہ 12 بھائی تھے۔ جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے، یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل جو تھی وہ نکلے، تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلے تھے۔ اور دوسری برکت اللہ تعالیٰ نے اولاد یعقوب میں یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، یعنی صرف 10 نبی ایسے ہیں کہ جو ان کی اولاد میں نہیں آئے، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ بھی ایمان لائیں، بِمِثْلِ مثل ما آمَنْتُمْ بِهِ جیسا کہ تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ راہ پا جائیں گے، یعنی انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ بدبختی میں یا ضد پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، یا تجھ کو اللہ کافی ہے تیری طرف سے اللہ ان کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ جب اوپر طریق اسلام میں دین حق کا منحصر ہونا ثابت ہو چکا ہے کہ دین جو اصلی دین ہے، وہ جو سچا دین ہے وہ اسلام ہے، اگر وہ یہود و نصارہ اب بھی اسی طریقے سے ایمان لے ہیں جس طریقے سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب تو وہ راہ حق پر لگ جائیں گے۔ اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو ان کی اس روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے مخالفت میں ہی رہی ہیں۔ اگر ان کی مخالفت سے کچھ اندیشہ کرتے ہو تو سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان قریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالیٰ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا یہ معنی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ان کی باتیں سنتے ہیں، تمہارے اور ان کے برتاؤ جانتے ہیں، تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اس کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور معتبر ایمان صرف اس طرح کا ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار کیا۔ اگر کوئی ذرا بھر بھی اس میں کمی زیادتی کرے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو مشرکین میں سے بعض جو تھے وہ تو فرشتوں کے وجود کا انہوں نے انکار کیا، بعض نے ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا اور بعض نے ان کے وجود کا انکار کر دیا۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ سے ان کے یہ بھی واضح ہوگا کہ یہود و نصارہ کے جو بعض گروہ تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ بعض گروہ نے ان کی عزت اور عظمت کو اتنا بڑھا دیا، خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنا دیا۔ تو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں قسم کی افراط و تفریط، ضلالت اور گمراہی ہے۔ ایسا ایمان بالکل قابل قبول نہیں جس میں افراط اور تفریط ہو، یا زیادتی ہو یا بہت کمی ہو، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ کسی نے انبیاء کو خدا کا درجہ دے دیا اور کسی نے بالکل انبیاء کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ایمان قابل قبول اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار کیا۔ صبغۃ اللہ ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ اور کس کا رنگ بہتر ہے؟ صبغتاً اللہ کے رنگ سے، من اللہ صبغتاً
ومن احسن کس کا رنگ بہتر ہے من اللہ سے ہوگا اللہ کے رنگ سے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم نے جو اوپر تم لوگوں کے جواب میں یہ کہا کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، اور اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دین کی اسی حالت پہ رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دے دیا ہے، اور رنگ کی طرح ہمارے یہ جو دین ہے رگ اور ریشہ میں بھر دیا ہے۔ دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ کے رنگ دینے کی حالت سے اچھی ہو؟ جب اور کوئی دوسرا ایسا نہیں تو ہم نے کسی اور کا دین بھی اختیار نہیں کرنا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ہی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اس سے جو پہلی آیات تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین اسلام کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا یعنی ملت ابراہیم کہا نا، تو اس جگہ براہ راست دین کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے یہ بتلا دیا دین در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی کر دی جاتی ہے۔ اس جگہ ملت کو یعنی دین کو صبغت کے لفظ سے تعبیر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اول تو نصارہ کی ایک رسم کی یہاں پہ تردید کر دی گئی۔ ان کی عادت تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، بجائے ختنہ کرنے کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ جب بچے کو اس رنگین پانی میں رنگ والے پانی میں نہلا دیتے تو کہتے بس بچہ پاک ہو گیا ہے اور یہ اس پر دین نصرانیت کا پکا رنگ چڑھ گیا ہے، وہ بچے کا ختنہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت نے یہ بتلا دیا یہ پانی کا رنگ دھل کے ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین اور ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دوسرا دین اور ایمان کو رنگ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرے اور تمام حرکات و سکنات اور معاملات اور عادات میں ظاہر ہونا چاہیے، یعنی کہ جس طریقے سے رنگ انسان آنکھوں سے محسوس کر لیتا ہے، جو مومن ہے اس کو چاہیے کہ اپنے چہرہ اپنا حرکات و سکنات ایسی بنائے، اپنی عادات ایسی بنائے کہ اس کی عادات سے پتہ چلے، اس کو دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ ایمان والا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔